بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا اگلا لیکچر کورس اور 419 ایجوکیشن بی اے ایسوسیٹ ڈگری کا. ہمارا آج کا لیکچر اگلے باب مغربی اور اسلامی تعلیمی افکار کا قابلی جائزہ، اس کے اگلے مکاتب فکر یعنی مغربی مکاتب فکر کا فلسفہ تعلیم یعنی ایجوکیشنل فلسفی آف ویسٹرن اسکول آف تھاٹ پر ہوگا. چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ بیل آئکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے فلسفہ دوامیت کے بنیادی اصول کی. بنیادی اصول جو ہیں تقریباً یہ 5 ہماری جو ٹیکسٹ بک کے اعتبار سے یہاں پر دیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا اصول ہے انسانی فطرت کبھی نہیں بدلتی. یہ فلسفہ دوامیت کا جو ہے پہلا اصول ہے. فلسفہ دوامیت کے اس اصول کے تحت جو انسانی فطرت ہے اس کو 4 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا جز ہے اس کا روح، دوسرا ارادہ ہے، تیسرا عقل ہے اور چوتھا ہے حصے جمالیاتی. یہ شروع سے لے کر اب تک متغیر چلے آ رہے ہیں اور مستقبل میں بھی امید ہے ایسا ہی ہوگا. لہٰذا ہر جگہ اور ہر زمانے میں فطرت انسانی کے مطابق ہی تعلیم دی جانی چاہیے اور سب جگہ یکساں ہی ہوگی. انسان مطلوب پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ شہری پر. انسان مطلوب کا مطلب کہ اس وقت کے انسان کی جو طلب ہے اس پر نظر رکھی جائے، اس پر فوکس کیا جائے، اس کی جو ضرورت ہے. تو یہ دوامیت کا فلسفہ جو ہے مزید آگے چل سکتا ہے. یعنی یہ نہیں رکھا جاتا کہ شہریوں کو کیا چاہیے، بلکہ یہ آگے رکھا جاتا ہے کہ شہریوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. شہری انسان ہے تو ان کو ضرورت کس چیز کی ہے. تو شہری تو مختلف ملکوں کی مناسبت سے مختلف رنگ اختیار کر جائے گا. یعنی کہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو فکس ایک جگہ پہ نہیں رہتا، بلکہ جس جگہ جائے گا اس جگہ کے مطابق اس کو رہنا پڑے گا. تو یہ شہریوں کا جو ہے ایک معاملہ ہے، اور شہریت فرد کی وفاداریوں کو جو ہے یہ محدود کرتی ہے. مثلا ایک جگہ کا شہری ہے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مخالف جا کر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. لیکن فلسفہ جو دوامیت ہے اس کا جو انسان ہے وہ ایک ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے اور اسی ویژن کے مطابق اپنے سسٹم کو بڑھاتا ہے. اب یہاں پہ دوسرے نمبر پر جو دوامیت کا ایک رول بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ تعلیم زندگی کی تیاری کا نام ہے اور زندگی کی نقل نہیں ہے. یہ فرد کو اپنے مقاصد کا انتخاب عقل سے کرنا چاہیے، جس میں اس کے مقاصد بھی واضح ہوں. اس کی عقل و فکر کی نشو و نما اور ترقی کے ذریعے انہیں حاصل کرنا چاہیے. کسی صورت میں بھی عقلی تقاضوں کو نفسیاتی عوامل یا ماحول کے تابع نہ بنایا جائے. تعلیم و تعلم کو بچے کی ذاتی خواہشات پر فوقیت حاصل ہے، لہٰذا علم کے حصول میں بچے کی پسند یا ناپسند کوئی وزن نہیں رکھتی. بلکہ اس میں یہی چیز ہے کہ انسان نے اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی عقل کی بیس پہ کرنا ہے. اس میں بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہمیں ہینڈل کرنا پڑتے ہیں جن کو ہینڈل کرنا ہمیں پسند نہیں ہوتا، بلکہ وہ ناپسند ہوتا ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑتے ہیں. تو ایسے معاملات کو بھی جو ہے عقل کے ایک ماحول کے مطابق لے کر چلنا پڑے گا. بعض اوقات کچھ چیزوں میں انسان بڑا جذباتی ہوتا ہے، لیکن اس نے جذبات کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کے جذبات کے اپوزٹ سائڈ پہ اگر اس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے اس چیز کو اویل کرتا ہے جس چیز کے لیے وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ تڑپ رہا ہوتا ہے یا ایسی چیز اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس نے ضرورت دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس ضرورت میں اس کی پسند ہے یا نہیں. مثلا بعض اوقات میڈیسن کھانی پڑتی ہے، میڈیسن تو کڑوی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم بچے کی پسند کو دیکھیں کہ بچے کو جناب فلیور والے گولیاں چاہیے، وہ فلیور والی گولیاں کھائے گا اور اس طرح کے معاملات ہو گئے. تو بعض میڈیسنز ایسی ہیں جن میں وہ فلیورز نہیں ہیں، تو بچے کو تو کھلانی ہے اس کی صحت کے لیے. تو اس میں یہ چیز بھی ضرور شامل کرنی پڑے گی کہ بعض کا کڑوے گھونٹ بھی زندگی میں بڑھنے پڑتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی فلسفہ دوامیت نے دیا ہوا ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ یہاں پہ جو دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ ابدی صداقت کا علم دینا تعلیم کا اہم فریضہ ہے. دوامیت انسان کو انسان کے ابد سے جوڑتی ہے. ابد کیا ہے؟ ابد اس دن کو کہتے ہیں جس دن سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا. یعنی انسان میں سب سے پہلے انسان جو اس دنیا میں آئے تھے. اب مختلف مذاہب میں ان کو مختلف نام دیا گیا ہے. مختلف مذاہب کے جو ماننے والے ہیں وہ مختلف اینگل سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں. یعنی اسلام کسی اور اینگل سے بتاتا ہے، عیسائیت کسی اور اینگل سے بتاتی ہے، میں کسی اور اینگل سے ہے، ہندوازم میں کسی اور اینگل سے ہے. لیکن میجورٹی سے یہ ایک چیز اس میں کامن ہے کہ آدم بولا گیا ان کو. تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، اسلام میں تو یہ چیز واضح طور پہ بتا دی گئی ہے. تو انسان کو ابد تک جوڑنا یہ ایک اہم فریضہ ہے ایک تعلیم دینے کے والے کا. اب اس میں ایک بات یہاں پہ انہوں نے اور بھی ڈسکس کی ہے کہ ابدی علم، ابدی حقائق جو عظیم کتب میں محفوظ ہیں، یہ تعلیم کو ابدی حقائق پر تمام تر توجہ دینی چاہیے. تعلیم و تعلم کا مقصد حق و صداقت کے ساتھ مطابقت ہے، نہ کہ معاشی مطابقت. ان کے جو پیسے جو معیشت ہے یہ کبھی کسی قوم کی کم بھی ہوئی ہے، زیادہ بھی ہوئی ہے، لیکن آباد اور کامیاب وہی قومیں آج بھی ہیں جنہوں نے اپنی ابدیت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کیا، اپنی حقیقت کو وہ ضائع نہیں کیا. یہاں پہ ہم ابدیت کو یہ کانسیپٹ بھی دے سکتے ہیں کہ جو اس کی حقیقت ہے وہ اس کو پہچانے.
حقیقت سے دستبردار نہ ہو، ایک یہ چیز بھی بتانا بہت ہی اہم فریضہ ہے اب جو نیکسٹ رول یہاں پہ دوامیت کا ہے وہ ہے عقل و شعور انسان کا امتیاز ہے، یہ انسان کی عزت کا باعث ہے۔ تعلیم زندگی کی نقل نہیں بلکہ محض اس کی مناسب تیاری کا نام ہے، یہ دوامیت کا ایک فلسفہ ہے۔ تعلیمی ادارے مخصوص کام کے لیے وجود میں آئے ہیں اور وہ ہے سچا علم دینا، جس میں جھوٹ نہ ہو۔ مثلا کوئی بھی چیز ہے، اس کے اگر بینیفٹس وہ بتا رہا ہے تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بتائے، اگر کسی چیز کی اچھائی وہ بتا رہا ہے تو اس کی برائی اور اس کے شر کے متعلق بھی بتائے۔ تو یہ ابدیت کا علم ہے کہ مثلا سانپ کا زہر ہے وہ تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، لیکن اس زہر کی ایک اور حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ اسی زہر کا اگر اچھا استعمال کیا جائے تو کافی ساری میڈیسنز میں اس کا استعمال کرنے کے بعد کئی بیماریوں کا اس کے ذریعے سے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی عقل و شعور جو ہے یہ انسان کا امتیاز ہے اور انسان کا یہ کام ہے کہ ان چیزوں کو بتایا جائے۔ تعلیمی ادارے مخصوص کام کے لیے وجود میں آئے اور وہ ہے سچا علم دینا۔ عملی زندگی بعد کی بات ہے، اسکول میں علمی مشاغل کی بجائے نظری امور پر زور دینا چاہیے۔ اگلا جو رول دوامیت کا ہے وہ ہے لبرل آرٹس کا مطالعہ زیادہ کیا جاتا ہے اس میں۔ بعض مضامین ایسے ہیں جو عقل کی نشو و نما کے لیے نہایت موزوں ہیں اور وہی طلباء کو عظیم صداقتوں سے آشنا کرا سکتے ہیں۔ وہ آزاد فنون ہیں جو تاریخی لحاظ سے 7 مضامین پر مشتمل ہیں، جن کی جدید فارم انگریزی، دیگر زبانیں، تاریخ، ریاضی، فطری علوم، فلسفہ اور فنون لطیفہ ہیں۔ ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ مضامین تدریس کے لائق نہیں، ہاں اگر انہیں بھی کسی طرح فکری و عقلی بنایا جا سکے تو کسی حد تک شامل نصاب کیے جا سکتے ہیں، تاہم پیشہ ورانہ اعمال و افعال سے مدرسے کو بچنا چاہیے۔ تو یہ چیز جو فلسفہ دوامیت یہ رولز ہمیں بتا رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے دوامیت کی تعلیمی غایات یا اغراض و مقاصد کی۔ تو یہ 5 پوائنٹس میں نے یہاں سامنے رکھے ہیں۔ پہلی جو مقصد ہے دوامیت کا وہ ہے تعلیم کا جو مطلوب ہے وہ انسان سازی ہے۔ تعلیم کا مطلب انسان کے کردار کو بنانا ہے، تعلیم کا مطلب انسان کے اعمال و افکار کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ تو دوامیت کی تعلیم جو ہے وہ یہی چیزیں ہمیں فراہم کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا عملی اور کاروباری آدمی ہم کریٹ کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہین افراد کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ یہ مقصد تعلیم کا ہونا چاہیے دوامیت کے مطابق۔ تو دوامیت کی تعلیم کا جو دوسرا پرپس ہے وہ ہے ایسے رہنماؤں کو پیدا کرنا جو وجدانی، ذہنی اور روحانی صلاحیتوں سے مالا مال ہوں، جن کو پتہ ہو کہ انہوں نے روحانی معاملات کو کس حد تک اپنے ویژن کے ساتھ لے کر چلنا ہے، جن کو پتہ ہو کہ عقل کا کتنا استعمال کرنا ہے، اور جن کو پتہ ہو کہ ان کے اندر جو قوتیں ہیں جن کی جذباتی معاملات ہیں ان کو کس حد تک کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں چونکہ یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، تو دوامیت ایسے غیر معمولی لوگوں کی جو پیداوار ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ وہ پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے یہ سسٹم۔ جو تیسرا مقصد ہے دوامیت کا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ طلباء کو ماحول کے مطابق ڈالنا نہیں چاہیے، بلکہ طلباء کو یہ اس طرح کا بنا دینا چاہیے کہ ماحول کو وہ عقلی تقاضوں کے مطابق تبدیل کرتے رہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے ایک ٹائم پہ بہت امیر ہے، امیری میں وہ اس نے زندگی گزاری ہے، اس کا ایک لفظ جو ہے منہ سے نکالنے کے بعد اس کا ہر کام ہو جاتا تھا۔ تو ایسا بندہ جب اچانک سے اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، اس ٹریجڈی کے ہونے کے بعد وہ بندہ جو ہے انتہائی غریب ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی بچتا نہیں، کوئی اس کی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسی کنڈیشن میں اب اس نے آرڈر دینا ہے یا آرڈر پہ چلنا ہے؟ عقلی تقاضا اس کو یہی کہے گا کہ اب مجھ سے اوپر والے جو لوگ ہیں مجھ کو آرڈر دیں گے تو میں ان کے مطابق چلوں گا، تب جا کے وہ دوبارہ سے اس چیز کو بلڈ کر سکتا ہے، ان سیڑھیوں کو جو ہے وہ لے کے چل سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان جس نے غریبی دیکھی ہے پھر امیر ہوا ہے، پھر دوبارہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس کے لیے یہ چیز بڑی آسان ہوگی ایسا کرنا، لیکن وہ جو بندہ پیدا ہی سونے کا چمچہ لے کے اس کے لیے بہت زیادہ ڈپریشن کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ماحول کے مطابق انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ماحول کے مطابق رہنا سیکھ گیا تو بعد میں جب وہ ماحول اس کو پرووائڈ نہیں ہوگا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، وہ بہت ساری ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں یہ چیز ہے کہ اچانک سے اس کا ماحول تبدیل ہوتا ہے تو وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے، جو عقلی تقاضوں کو استعمال کر کے ماحول کو اپنے مطابق جو ہے بنا سکے گا، اپڈیٹ کر سکے گا اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو، تو اس طرح وہ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے گا۔ تو یہ تیسرا جو مقصد ہے تعلیم کا یہ دوامیت میں دیا گیا ہے۔ اب فلسفہ دوامیت کے جو طالب علم کے متعلق بات کریں تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے محنتی، فرض شناس اور علم کا شدائی ہونا۔
یعنی فلسفہ دوامیت کا جو طالب علم ہے وہ محنت بھی کرتا ہو، وہ فرض شناس بھی ہو، اور علم کو حاصل کرنے کا اس کو شوق بھی ہو. یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ علم کو حاصل کر سکے گا، اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکے گا. تینوں میں ایک چیز بھی اگر کم ہوئی تو وہ اس پیک کو نہیں پہنچ سکتا جو فلسفہ دوامیت بتانا چاہتا ہے. دوسری کوالٹی جو فلسفہ دوامیت کا طالب علم میں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے استاد کا ادب کرنے والا ہو. یعنی استاد جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو غور سے سنیں. استاد جس چیزوں پہ عمل کر رہا ہو، اچھی چیزیں، بری نہیں. یہ نہ ہو کہ استاد سگریٹ پیتا تو بچے بھی سگریٹ پینے لگے. ویسے تو استاد کو وائٹ کرنا چاہیے، لیکن بعض ہوتے بھی ہیں. تو استاد کے اندر جو اچھے معاملات ہیں ان کو غور کرے، ان کے اوپر، ان پر عمل کرنے والا ہو، اور اس طرح سے استاد کے ساتھ بیہیویئر رکھے کہ پتہ لگے وہ استاد کا بہت ادب کرتا ہے. تو یہ فلسفہ دوامیت کے طالب علم کی ایک صفت ہے. تیسری صفت جو یہاں پر ڈسکس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بحث و مباحثہ کے ذریعے استفادہ حاصل کرنے والا. اگر ہم موجودہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ہمارے اساتذہ نا یہ چیز اچھی نہیں سمجھتے کہ طالب علم بحث و مباحثہ کرتے ہیں. لیکن فلسفہ دوامیت جو ہے وہ کہتا ہے کہ طالب علم بحث و مباحثہ کرنے والا ہو، بحث کرے، سوال کرے. ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں سوالات آئیں، پوچھے استاد سے. یعنی ایک ادب میں رہنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ سب کرے. ادب میں رہنے سے یہ مراد ہے کہ بعض انسان ہے نا، استاد بھی، تو استاد کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، تو اس کو طالب علم کو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی دھیان رکھے کہ وہ جو سوال کر، اگر استاد کو وہ نہیں آتا تو وہ استاد انسان ہے. استاد جو ہے اس چیز کے بارے میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ مکمل نالج نہیں رکھتا، تو طلباء کو اس چیز کو آکورڈ فیل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ کافی پائی جاتی ہے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. دوسری بات، اساتذہ کو بھی طلباء کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ طلباء سوالات کریں، مباحثہ کریں، بحث کریں، اور اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں. تو دوامیت میں یہ چیز بڑی غور و فکر سے بتائی گئی ہے. تو فلسفہ دوامیت میں طالب علم کے اوصاف میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ طالب علم جو ہے ایک روحانی ہستی ہے. یہ روحانی ہستی بھی ہے، اخلاقی ہستی بھی ہے، عظیم صلاحیتوں کا جو ہے ایک یہ منبع ہے. بوقت پیدائش اس کے بارے میں کہا گیا وہ نہ تو وہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے، بلکہ بعد کا جو ماحول اور اس کی ذات کے جو باہمی تعامل جو ہے اس کو اچھا یا برا بنا سکتے ہیں. البتہ برائی کا جلدی شکار ہو سکتا ہے اور اس لیے اسے سخت روحانی اور اخلاقی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ذاتی بازیافت کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، اور خیر و کمال کی انتہا یہ ہے کہ بچہ خیر خداوندی ہی حاصل کرے. تو یہ چیز ایک طالب علم کی بتائی گئی ہے کہ طالب علم کو آپ اچھا بتائیں گے، اس کی تربیت اچھی کریں گے تو وہ اچھائی کی طرف جائے گا. اگر آپ بری تربیت کریں گے تو طالب علم ہو سکتا ہے وہ برائی کی طرف اچھائی سے زیادہ جو ہے وہ مائل ہو جائے. اب ہم فلسفہ دوامیت کا جو تعلیمی عمل ہے اس پہ بات کریں گے. تو تعلیمی عمل میں سب سے پہلے جو اہمیت دی گئی ہے، جو حیثیت ہے، وہ استاد کی ہے. استاد نہیں ہوگا تو تعلیمی عمل کیسے ہوگا، نصاب کیسے بنے گا، طلباء کو کیسے تیار کیا جائے گا. تو استاد ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. استاد علمی غذا کی اس مقدار و معیار کا فیصلہ کرتا ہے. وہ فیصلہ کیا کرتا ہے کہ بچہ کیا پڑھے، کیا نہ پڑھے، کس طرح پڑھے، کن مقاصد کے حصول کے لیے پڑھے. ان امور کا فیصلہ معلم پر ہوتا ہے. اس کام کے لیے اس نے ایک نصاب بنانا ہوتا ہے. معلم حقیقی معنوں میں فاضل اور ماہر مضمون ہوتا ہے، جو اپنے کردار اور علم و فضل کے ذریعے سے بچے کو شدید طور پر متاثر کرنے کی کاوش کرتا ہے. بچے کے دل میں آتش علم بھڑکانا اس کا بنیادی فریضہ ہے. بہرحال منظم و مرتب انداز میں بچے کی روح کو بیدار کرنا، اس کے شعور کو گرمانا اور روشن کرنا استاد کے اہم فرائض میں سے ہے. ماضی کے علم و روحانی ورثے کو بچے تک منتقل کرنا اس کی عظیم ذمہ داری ہے. تو یہ تمام کی تمام جو فرائض ہیں وہ کافی سارے آپ لوگوں کو بچپن میں بھی پتہ لگے ہوں گے کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے، استاد کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. مائی بیسٹ ٹیچر میں پتہ نہیں کیسی کیسی کوالٹیز بچے لکھتے آ رہے ہیں شروع سے اب تک. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ڈسکس کرنا، ایک معلم کی حیثیت بتانا، یہ دوامیت کے فلسفے میں سب سے پہلی چیز ہے تعلیمی عمل کی. اس کے بعد دوسری چیز ہے دوامیت کا نصاب کیسا ہونا چاہیے. دوامیت کے نزدیک نصاب نہایت منتخب اور معیاری ہونا چاہیے، جسے عموماً آزاد فنون کے نام سے پکارا جاتا ہے. آزاد اس لیے کہ ذہن کو آزاد فضاؤں کی سیر کراتا ہے. یہاں مضمون کی شمولیت کا معیار اس کی استعداد براکیت، یعنی وہ ذہن کو کس حد تک چمکانے کے لائق ہے. ماضی قدیم میں یہ نصاب 7 مضامین پر مشتمل ہوا کرتا تھا، جن میں ایک گرامر ہے، دوسرا خطابت ہے، تیسرا منطق ہے، چوتھا حساب ہے، پانچواں جیومیٹری ہے، چھٹا فلکیات ہے، اور 7واں موسیقی ہے. گرامر سے وہ اپنی زبان کو بہتر کرتا تھا، خطابت سے وہ بات کرنے کے انداز کو جو ہے وہ پرکھتا تھا، منطق سے وہ لاجیکل چیزیں کرتا تھا، عقل کا استعمال کرتا تھا. اس میں حساب جو ہے اس کے میتھمیٹکس اور حساب کتاب کو تیز کرتا تھا. جیومیٹری میں اس کی اشکال اور اس کا جو ہاتھ کا ایک لیول ہے وہ برقرار رہتا تھا. فلکیات میں اس سے پتہ چلتا تھا کہ آج کون سا دن ہے،
سورج کی آج کیا پوزیشن ہوگی، بادلوں کو وہ دیکھتا تھا کہ بادل آج برسیں گے تو نہیں. تو یہ تمام چیزیں علم فلکیات میں اس کو پتہ چلتی تھی. پھر موسیقی کی بات کریں تو مختلف قسم کی اچھی اچھی آوازوں کو پہچاننے کا ہنر ان چیزوں میں تھا. لیکن ان میں سے ہر مضمون نہایت جامع ہے اور کئی اور حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. مثلا گرامر میں زبان، ادب، علم و عروض، اصول و قواعد سبھی آ جاتے ہیں. اس کی جدید شکل میں اگرچہ ابھی قدیم رنگ غالب ہے، مگر مضامین کی تعداد میں خاص وسعت پیدا ہو گئی ہے. اب ادب اگرچہ اب بھی فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کا پہلے کی طرح مخالف ہے اور علم مضامین کو نفرت سے دیکھتا ہے. اس کے نقطہ نظر میں جدید تقاضوں کا کچھ عکس ضرور جھلکتا ہے. اقتصادیات اور بشریات وغیرہ مضامین کی شمولیت پر راضی ہو گیا ہے. بوگولووسکی سے اس سے کہیں آگے نکل گیا ہے. اس کے آئیڈیل سکول کا نصاب 4 مربوط مطالعاتی گروہوں پر مشتمل ہے. پہلا جو ہے وہ کائناتی ڈویژن یعنی فطری علوم ہے. دوسرا جو ہے تمدنی ڈویژن یعنی عمرانی علوم ہے. تیسرا جو ہے ثقافتی ڈویژن یعنی فلسفہ، ادب، آرٹ اور مذہب وغیرہ ہے. چوتھا ہے سیرت ڈویژن یعنی طبیعتی، نفسیاتی، جمالیاتی اور عقلی مضامین اس میں آ جاتے ہیں. اب دوامی نصاب بھی وسعت آشنا ہو گیا، مگر یہ افرادی رجحان تباہ ہے، نیز اب بھی اقلیاتی پہلو پر زور دیا جاتا ہے. تو یہ دوامیت کا کل سرمایہ، کل اس کا جو نصاب ہے. فلسفہ دوامیت کے تعلیمی عمل کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ اس کا طریقہ تدریس ہے. طریقہ تدریس دوامین کا دعویٰ ہے کہ وہ طریقہ ہے تدریس کے موجد نہ کہ مقلد. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے موجد ہیں، اس کے مقلد نہیں. یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ شروع سے یہ فلسفہ چلا آ رہا ہے. سب سے پہلا فلسفہ ہی یہی تھا. باقی تمام کے تمام فلسفے اس کی تقلید کرتے ہیں. تو یہ دعویٰ دوامیین کا ہے. تاہم ان کی زیادہ تر توجہ لیکچر اور جلدیاتی اپروچ پر رہتی ہے. منطقی طرز استدلال اور سقراطی طریقہ سے اکثر استفادہ کیا جاتا ہے تاکہ بحثی اور منصوبی طریقہ تک کو بروقت ضرورت میں لایا جاتا ہے. مجموعی طور پر وہ قدیم طریقوں کی طرف مائل ہے اور سچ پوچھیے تو قدیمیات کی جدیدیات کے حوالہ سے تعبیر نو کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہیچنز اور بٹلر کے طرز عمل سے ظاہر ہے. تنقیدی عمل پر بہت زور دینے والا فلسفہ ہے یہ. اس کے نزدیک ایک پیشہ ورانہ تربیتی اسکول کا کام پیشے کی تربیت دینا نہیں بلکہ اس کی تنقید و تنسیخ کرنا ہے. یعنی یہ پیشوں سے دور بھاگنے والا فلسفہ ہے. اس میں پیشوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ جسٹ ایک بچہ جو ہے جو اپنی 5 سال کی عمر سے 15 سے 20 سال کی عمر تک جو فلسفیاں وہ سیکھتا ہے معاشرے کو دیکھ کے ان چیزوں میں بہتری لے کے آنا جو فلسفہ دوامیت کا کام ہے. اس کے بعد پریکٹیکل لائف ہے، اس کے لیے فلسفہ دوامیت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ پھر اس فلسفے کو اپنی جو عقلی اور اپنی جذباتی، اپنی ذہنی اور روحانی جو ہے معاملات کی حد تک اس فلسفے کو رکھیں. پریکٹیکلی آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اپنے شعبے کے لوگوں سے پوچھنا ہے، اپنے شعبے کو لوگوں سے رابطہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.